بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اماں ابا بہت غریب تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی نخرہ نہیں ہوتا۔ میرا بھی حال ایسا ہی تھا۔ مجھے اگر کوئی نوکری مل جاتی تو میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا۔ خدا خدا کر کے مجھے ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی تھی، پر وہ نوکری کم اور عذاب زیادہ تھا۔ میرے ساتھ والے لڑکوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا مالک دن رات مجھے اس طرح سے حکم دیتا جیسے میں اس کا خریدا ہوا غلام ہوں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ مالک بولا، جاؤ جا کر میرے کپڑے دھو لو۔ میں نے سوچا میں بھی یہاں اپنے کام کے لیے آیا تھا، پر مالک کا غلام بن کر ہی رہ گیا۔ میری بات سن کر مالک نے کہا، تم کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ میں ڈر گیا تھا۔ واقعی مالک کو اب میری سرگوشیاں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ لڑکے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے کہنے لگے، تم تو مالک کی نظر میں ہی آ گئے ہو۔ اب وہ جان بوجھ کر تمہیں مشکل کام بتاتا ہے تاکہ تمہاری بے عزتی کر سکے۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں، وہ مجھ سے شاید زیادہ کام لینا چاہتے ہیں، مجھے سکھانا چاہتے ہیں۔ میں یہ باتیں کرتا تو ان لڑکوں کو برا لگتا، کہتے کہ تم میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ ایک شخص تمہیں صبح شام ذلیل کر رہا ہے اور تم ہو کے اس کی تعریفیں کرتے ہو۔ رفتہ رفتہ میں اسی نام سے مشہور ہو گیا کہ میں مالک کا چیلا ہوں، حالانکہ مالک نے آج تک مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس آتے، اپنا کام کرتے اور چلے جاتے۔ ایک دن میرے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھنے لگا، ارسلان، ایک بات تو بتاؤ بیٹا، میں صبح سے شام تک تمہارے بارے میں مختلف باتیں کرتا ہوں، پر تم ہو کے کسی بات کا جواب نہیں دیتے، ایسا کیوں ہے؟ کیا تمہیں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے یا گھر میں کوئی مجبوری؟ تو مالک بھی مجھ سے بیزار ہو جاتا۔ میں نے کہا، مالک، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ جو کہیں گے میرے بھلے کے لیے کہیں گے، اس لیے میں چپ رہتا ہوں۔ کام سیکھنا ہے، چپ تو رہنا پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ بہت متاثر ہوئے، بولے کہ بیٹا، میں نے آج تک 25 سال سے یہ ہوٹل چلایا ہے، پر ایسا کوئی شخص نہیں ملا جو مجھے باپ کا درجہ دے اور میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کرے۔ تم نے واقعی مجھے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک نیک دل کے انسان ہو۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ مالک مجھ سے خوش ہے اور اب مجھے انعام دینے کی باری آئی تھی۔ مالک نے واقعی مجھے ایسا انعام دیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے مالک نے کہا کہ تم یکم تاریخ کو آ کر اپنی تنخواہ لے جانا، اور ساتھ ہی مجھ سے ایک خط بھی لینا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ میں مالک کو حیران ہو کر حونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ مالک نے مجھے وہ خط دیا اور کہا، یہ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے وہ خط کھول کر دیکھا، اس میں میرے ویزے کی تفصیلات لکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا، ایک آدمی کا نمبر بھی تھا۔ مالک نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، تو نے میری بہت خدمت کی ہے، اب اس آدمی سے رابطہ کر لے، یہ تجھے سعودی عرب لے کر جائے گا، جہاں پر تو جتنا چاہے کما سکتا ہے۔ بڑا ہی ہنرمند لڑکا ہے، میری بہت خدمت کی ہے تو نے۔ میں مالک کے پاؤں چھونے لگا، کیونکہ میں فطرتاً بہت زیادہ عاجز انسان تھا۔ میں نے کہا، مالک، آپ نے میری بہت بڑی مدد کر دی۔ میری ماں آپ کو ساری زندگی دعائیں دے گی، وہ بھولے گی نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میں نے اپنے مالک کو خدا حافظ کہا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر سب سے پہلے یہ بات میں نے اپنی اماں کو بتائی۔ اماں بہت خوش ہوئی اور بولی، بیٹا، میں تو سوچ نہیں سکتی تھی تم اتنے پیسے کماؤ گے، اور زندگی میں تو کبھی ہم نے اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے۔ 50,000 روپے اس وقت بہت بڑی رقم تھی، جبکہ میری تنخواہ صرف 1,500 روپے تھی۔ اماں اور میں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پھر اماں نے کہا کہ میں جانے سے پہلے تیرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، تاکہ تو وہاں جا کر اپنے رشتے سے بندھا رہے اور ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ میں نے کہا، ماں، مجھ غریب سے کون بات کرے گا؟ آپ فکر نہیں کرو، میں جاؤں گا، بس اپنے کام میں مصروف رہوں گا، پھر واپس آؤں گا تو شادی بھی کر لینا۔ اماں نے میری بات نہیں مانی، بولی کہ میں ماموں کی بیٹی سے تیرا نکاح کر دیتی ہوں، ایسا نہ ہو بعد میں تیرا ارادہ بدل جائے اور ان غریبوں کی زندگی برباد ہو۔ میں نے کہا، ماں، جیسے تمہاری مرضی، مجھے تو یہ نوکری بھی تمہاری دعا سے ملی ہے۔ اماں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا اور کہا،
تم میرے پیارے بیٹے ہو، پر میں تمہیں یاد کروں گی، اور ہاں کبھی اپنی ماں کی ان باتوں کو بھولنا مت۔ میں ماں کی اجازت لے کر سعودی عرب کے لیے نکل پڑا۔ میری آنکھوں میں ہزاروں سپنے تھے جو میں پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دولت مند شخص کے ساتھ خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی شادی کر لیتی ہے، پر اب تو میرا نکاح ماموں کی بیٹی سے ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں یہی ٹھانا تھا کہ میں کسی سے فالتو بات نہیں کروں گا۔ سنا تھا کہ باہر کے ملکوں میں لڑکیاں کھلم کھلا لڑکوں سے بات کرتی ہیں، پر میں جیسے ہی سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا ماحول تو مکمل طور پر بدلا ہوا ہے۔ لوگ بھی مختلف تھے اور سب لوگ پردے میں تھے۔ عورتیں تو یہاں پر اکا دکا ہی نظر آتی تھیں، بازار مردوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں پر آ کر مجھے لگا میری زندگی پہلے سے کافی زیادہ بدل جائے گی۔ خیر، مجھے جس آدمی نے ملنا تھا وہ مجھے وہاں سے لے کر دبئی چلا گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نئے نئے ملکوں میں گھوم پھر کر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اماں کو بھی خط لکھتا رہا۔ اماں میرے خط میری بیوی کو دیتی رہی جو کہ اب میرے نام پر بیٹھی تھی، پر سچ تو یہ ہے کہ جب سے میرا نکاح ہوا تھا میرے ذہن مختلف خیالات سے بھر گیا تھا۔ اب میں باہر بھی جاتا ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھتا جس نظر سے میں اپنی بیوی کو دیکھتا تھا۔ بیوی پاس نہ ہو، صرف منگنی یا نکاح ہو جائے تو انسان اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حالانکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، پر پھر بھی میں اپنی بیوی کو یاد کرتا تو مجھے بے چینی ہوتی۔ میرا دل چاہتا میں اس سے باتیں کروں، اس سے دن بھر کا حال چال پوچھوں، لیکن ایسا کوئی سلسلہ یہاں تھا نہیں۔ خط کا زمانہ تھا۔ پھر میں نے ایک نیا مشغلہ پکڑ لیا۔ ایک دن میں ہوٹل میں کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکی ہوٹل میں داخل ہوئی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے، آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی انسان اپنی بھوک بھول جائے۔ میں اسے کے دوسرے ٹیبل پر بیٹھا اپنے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بات کا ہونا تھا کہ وہ آدمی غصے سے میری طرف دیکھ کر بولا، ایک تو یہاں کھانا نہیں، اوپر سے تم نے اتنی گرم چائے میرے اوپر گرا دی، تم کن خیالوں میں گم ہو؟ کیا پہلی دفعہ عورت دیکھی ہے؟ وہ پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر مجھے اور زیادہ ڈانٹنے لگا۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی جیسے میری اس حالت پر محظوظ ہو رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی مزید مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، وہ عورت اس کے سامنے آئی۔ اسے کہا کہ اسے معاف کر دو، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ عورت میری غلطی کو اپنے سر کیوں لے رہی تھی؟ کیا اسے بھی میں اچھا لگا تھا؟ ایک پل کو میں یہ سارا منظر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں تو جیسے اس عورت کی بات سن کر ہواؤں میں اڑنے لگا۔ سنہری زلفیں، نیلی آنکھیں میں نے تو پہلی بار دیکھی تھیں، اور میں کسی کی طرف اس طرح سے دیکھوں اور وہ بھی مجھے مسکرا کر دیکھے، یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ آج سے پہلے کسی عورت نے ایسی مہربان نظر سے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں جسے بھی نظر ڈالتا وہ مجھے واپس ایسے گھور کر دیکھتی جیسے میں نے اس کا کچھ چوری کر لیا ہو یا کوئی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر پھر بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ دن میں ہزاروں عورتیں آتیں، میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا، یہاں تک کہ دن مکمل ہو جاتا، رات ہو جاتی اور میں اپنے کام سے فارغ ہو کر سونے چلا جاتا۔ میری آنکھیں بند ہوتی تھیں تبھی میں بد نظری سے بچ پاتا تھا، لیکن اب میں اس عادت سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ چیز میرے ایمان کو کھائی جا رہی تھی۔ آس پاس کا ماحول بھی اس قدر عیاش تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ ایک دن مسجد میں ایک علامہ صاحب آئے۔ ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ یہ اردو اور عربی دونوں بولتے تھے۔ میں نے کہا، میں عورتوں پر بد نظری کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ علامہ صاحب بولے، اس سے تمہاری زندگی میں اور برائی آئے گی۔ اگر تم کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہو تو تمہاری شہوت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ تم زنا کے مرتکب بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے آئندہ اگر کوئی عورت تمہارے سامنے آئے تو اسے دیکھنے کی بجائے استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ میں نے علامہ کی بات دل سے باندھ لی۔ ساتھ انہوں نے مجھے ایک اور نسخہ بھی بتایا کہ میں جب بھی کسی عورت کو بری نظر سے دیکھوں اس کے بعد 2 نفل رکعت نماز کی ادا کروں۔ اس سے ہوگا یہ کہ مجھے شیطان دوبارہ بری نظر ڈالنے پر مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل کے ہر بری نظر کے بدلے نہیں پڑھ سکوں گا۔ اس عادت نے مجھے کافی حد تک بد نظری سے نجات دلا دی تھی،
پر پھر بھی میں جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا میرا جی چاہتا کہ میں کم از کم اسے ایک بار دیکھوں، مگر پھر ایسا کرتے کرتے میں ویسا ہی ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ بہرحال 2-3 دن گزرے تھے کہ ہوٹل میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہی عورت وہاں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں تو اسے دیکھے بنا رہ نہیں سکا۔ باقی لڑکیوں کی تو چلو بات اور تھی، وہ مجھے دیکھ کر نہ ہی کوئی جواب دیتی نہ بدلے میں مسکراتی، پر یہ عورت مڑ کر مجھے دیکھتی بھی تھی اور مسکراتی بھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ معاملہ صرف مسکراہٹ تک ہے، پر پھر وہ میرے پاس آئی، مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بولی کہ تم ہوٹل سے باہر آؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں اٹک رہے تھے، پر میں ہوٹل سے ڈیوٹی کے دوران جا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اس وقت ہی مل سکتا ہوں جب میں فارغ ہوں گا، میری نوکری کے 8 گھنٹے پورے ہوں گے تبھی میں تم سے مل سکتا ہوں۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تم جب آرام ملنے آ سکتے ہو، لیکن پہلے مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میری بات سن کر وہ شرماتی ہوئی مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اسی کے خواب دیکھنے لگا، سوچنے لگا جب وہ ملے گی تو اس سے کیا بات کروں گا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے ملنے کا وقت آن پہنچا۔ میں نے اچھے والے کپڑے پہنے، مالک سے اجازت لے کر ہوٹل سے باہر گھومنے پھرنے کے بہانے نکل پڑا۔ مجھے تھوڑی دور جا کر ہی وہ عورت نظر آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اسی جگہ پر آنے کا کہا تھا۔ میں ہوٹل سے پہلی بار نکلا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میں راستہ نہ کھو جاؤں۔ میں نے یہ بات اسے بتائی تو وہ بولی تم بہت ہی بھولے اور معصوم ہو، ایسا بھلا کب ہوتا ہے؟ تم جس ہوٹل میں کام کرتے ہو یہ یہاں کا مشہور ترین ہوٹل ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گی؟ بولی تمہیں گھر جا کر ہی بتاؤں گی کہ میں تم سے ملنا کیوں چاہتی تھی۔ دراصل مجھے تم بہت خوبصورت لگتے ہو۔ میں نے کہا میں کیسے خوبصورت ہوا؟ میرا تو رنگ بھی گندمی سا ہے، آنکھیں کالی ہیں، تم اتنی گوری اور خوبصورت ہو، پھر تمہیں مجھ میں کیا نظر آیا؟ بولی کہ تم نہیں جانتے کہ خوبصورتی کیا ہے، خوبصورتی گورے رنگ کو نہیں کہتے، مجھے تمہارا گندمی رنگ بے حد پسند ہے۔ دراصل میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم کیا جانتے ہو کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں اس قدر دل میں خوش ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کا شور مجھے کانوں تک سنائی دینے لگا۔ میں اس عورت کے پہلو میں بیٹھا، خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ میری بات پر اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، پھر تمہارے ملک بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گی۔ اس کی باتیں مجھے جیسے بہت ہی زیادہ خوشی دے رہی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو بھی بات بولتی میں اس کی بات میں ہاں ملاتا۔ پھر کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں یہاں کی ثقافت سے تنگ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں کسی ایسے ملک میں جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے بے شک جھونپڑی میں بھی رکھے، میں روکھی سوکھی روٹی بھی کھا لوں گی، پر مجھے عزت کی زندگی چاہیے۔ میری بھی غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے کہا تم فکر ہی نہ کرو، میں تمہیں اتنا تحفظ دوں گا، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ دیکھو تو میں اپنی بوڑھی ماں کے لیے کمانے یہاں آیا ہوں، اسے کمانے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ اس کا ایک جوان بیٹا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی بس تمہاری یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، چلو میرا گھر آ گیا ہے، اندر چلتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی ایک پرانی سی جگہ روک دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ گھر عجیب سا تھا اور بہت بڑا تھا، تقریباً 1-2 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں ایک عورت کے اتنے شاندار محل نما گھر میں راج کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ مجھے اپنا شوہر بنا کر اس گھر کا مالک بھی بنا دے گی۔ یہ گھر باہر سے بہت خوبصورت اور کشادہ لگ رہا تھا۔ خیر وہ عورت میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی اب تم یہاں آ گئے ہو، مجھے اپنی خدمت کا موقع تو دو۔ میں نے کہا تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، میں پہلے ہی تمہارے احسان تلے دبا ہوا ہوں۔ بولی کہ ایسا بھی نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں کب سے دیکھتی آ رہی ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، پر بظاہر میں اس بات کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ اچھا سا شربت اور قہوہ بنا کر لے آئی، بولی
کہ میں ٹھنڈا گرم دونوں لائی ہوں تمہارے لیے، تم جو چاہو پی سکتے ہو۔ میں نے ٹھنڈا شربت لیا اور کہا تم بھی پیو، میں تو تمہیں دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، تم اس قدر خوبصورت ہو کہ تم سے آنکھیں نہیں ہٹتیں۔ میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی تم بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے ہو، اسی لیے تو تم مجھے اچھے لگتے ہو، چلو تم شربت پیو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، بس تم مجھ سے بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لو۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی، میں اس کی حسین آنکھوں میں ڈوب گیا، پر ڈوبتے ڈوبتے ڈوب ہی گیا، کیونکہ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر غنودگی چھاتی گئی، یہاں تک کہ میں ہمت ہار گیا اور میں نیند میں ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ میرا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ کافی گھنٹے گزرنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ارد گرد گوشت پوست کے ٹکڑے سے محسوس ہوئے، لگا کہ جیسے میں کسی پھینک دیا گیا ہوں۔ پسینے کی بو میری نتنوں سے ٹکرائی تو مجھے سمجھ آئی کہ میں کسی انسان کے وجود پر پڑا ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے مردہ لوگوں میں پھینک دیا ہو، پر پھر میں نے ہاتھ ہلا جلا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ میں تو انسانوں کے ساتھ کسی سبزی کی طرح پڑا ہوا تھا اور ہم سب لوگ ایک بڑی سی جگہ میں بند تھے۔ اب یہ جگہ کیا تھی، ہم کہاں جا رہے تھے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے بڑی مشکل سے سانس لیا اور پھر اپنے اوپر موجود ڈھکن کو ذرا سا ہلا کر تازہ ہوا لینے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ جو میرے ساتھ گاجر مولی کی طرح پڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں۔ میں نے ان کو ہلانے کی کوشش کی پر یہ سب لوگ میری طرح بے ہوش تھے۔ وہ تو خدا کا شکر کہ میں ہوش میں آ گیا۔ خیر تھوڑے جھٹکے لگے تو معلوم ہوا کہ یہ تو گاڑی ہے جس میں ہم سب کو لٹایا گیا ہے۔ بالآخر جب گاڑی کا دروازہ سب کو مرغی کے چوزوں کی طرح باہر پھینکا گیا۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مر چکے تھے۔ میں زندہ رہنے والوں میں سے ایک تھا جو خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا یہ ایک سمندر کا کنارہ تھا، یہاں دوسری پار سے کشتیاں آ رہی تھیں۔ ہم سب کو کشتی پر لادا جانے لگا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو مجھے تھپڑوں سے اندھا کر دیا۔ بولے کہ زیادہ سوال نہیں کرو، جہاں جا رہے ہو تم وہاں کام آؤ گے، ہم اس لیے تم کو لے کر جا رہے ہیں۔ شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور پھر بالآخر مجھے ایک کال کوٹری نما گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں دن بھر میں مفت میں کام کرتا، کپڑے استری کرتا، دھلائی کرتا، سارے کام کرتا اور بدلے میں مجھے کالے حبشی روٹی کے 2 ٹکڑے دے جاتے۔ میں یہاں اپنی زندگی کو رو رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا کہ صرف ایک بدنظری کی عادت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ سب کچھ مجھے بیوی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر ان سنہری زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں کیا جانتا تھا زندگی میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اور پھر میرے ساتھ بہت ہی برا ہوا تھا۔ 10 سال تک میں اسی طرح اس جیل نما گھر میں پستا رہا۔ پھر خدا جانے کیسے اس ملک کی پولیس کو رحم آیا، یہاں ایک دن چھاپا پڑا، ہم سب کو یہاں سے برآمد کر لیا گیا۔ خدا کا شکر کہ میں غیر قانونی طور پر نہیں آیا تھا۔ مجھے حکومت نے قید میں رکھنے کی بجائے واپس پاکستان بھیج دیا۔ میں نے آ کر اپنی بیوی کے پاؤں پڑ کر اس سے معافی مانگی۔ اسے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن بس پوری زندگی اس سے معافی مانگتا رہا۔ میری اماں بوڑھی ہو چکی تھی، میری آس دل سے لگائے انہیں کئی بیماریاں لگ چکی تھیں۔ مجھے آج بھی افسوس ہے، کاش میں اس عورت کے چکر میں نہ پڑتا تو زندگی میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتی۔ پردیسی عورت کے جال میں آ کر میں نے اپنی حسین زندگی کو لات مار دی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے بچا لیا گیا اور میں ان لوگوں کی غلامی کرنے سے بچ گیا جو کہ مفت کام کروانے کے چکر میں کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔